الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہر وقت ہر موقع پر اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے نصیحتیں اور وعظ فرمایا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے شروع میں اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے، ہدی للمتقین، فرمایا جو میرے بندے ہوں گے، میرا بن کے رہنا چاہیں گے، اپنے آپ کو مسلم کہلوائیں گے، مومن ثابت کریں گے، میرے ساتھ اپنے تعلقات، محبتوں، رشتوں کو استوار کریں گے، میں ان کے لیے اپنی اس کتاب قرآن مجید میں ہمہ وقتی طور پر ہدایت اور رہنمائی نازل کرتا ہوں۔ فرمایا جب بھی میرے بندے مسائل پائیں گے، ضروریات محسوس کریں گے، اپنے آپ کو اندھیروں میں ڈوبتا ہوا دیکھیں گے، تو میں اپنے بندوں کو اس کتاب قرآن مجید سے روشنی اور راہ مہیا کروں گا۔ یہ قرآن مجید بڑی زبردست، بڑی عظیم الشان، فقید المثال کتاب ہے۔ اس قرآن مجید میں بڑے مسائل کا حل ہے۔ اگر کوئی دل سے، دل کی گہرائیوں سے قرآن مجید پڑھے تو بڑے مسائل کا حل اس سے ملتا ہے۔ بہرحال جو میں نے آپ کے سامنے ابھی 9ویں پارے سورۃ الانفال کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، واقعتاً مومن ہو، مسلم تمہارا ظاہری تعارف ہے، پھر ان کے مقابلہ میں جو کافر ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، عدو ہیں، جنہوں نے رد کر دیا دعوت اسلام کو، توحید کو، ان کے مقابلہ میں اگر تم اللہ کے پکے سچے بندے مومن بن کر رہنا چاہتے ہو، پھر ہمہ وقتی طور پر اللہ کا ڈر اور آپس کی اصلاح، ان دونوں کاموں کی تمہیں ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ پہلے اللہ کا تقوی، اے مسلمانوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ بٹھا لیں۔ قرآن مجید میں حکم تقوی پہ بڑی تاکید ہے، بڑی کثرت ہے۔ اگر کوئی محنتی طالب علم پوری توجہ، انہماک کے ساتھ قرآن مجید کو دیکھے، پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، تو وہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ عقیدہ توحید کی اصلاح اور رد شرک کے بعد سب سے زیادہ زور اللہ احکم الحاکمین نے اپنے تقوی کے حکم پہ دیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو، انسانوں کو اپنے تقوی کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ کہ جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا کہا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا کہا ہے، ان کاموں سے بچا جائے، ان کاموں سے دور رہا جائے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ان کاموں کو کیا جائے۔
اور جن کاموں سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہے ان سے رکا جائے، اور جن کاموں کا آپ نے کہا ہے وہ کام کیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگلے الفاظ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ دیکھیں ان الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی بھی گزارے پاک صاف شفاف، ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، ہم زندہ ہوں تو متقی پرہیزگار اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں، اور ہمیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں، ہم دنیا سے جائیں تو پھر بھی اللہ کے فرما بردار ہوں۔